اپڈیٹ کریں آپ کو کہ نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ جلد سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے۔ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے، میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، ریٹائرمنٹ سے قبل شارٹ اور سویٹ فیصلہ دے دیں گے۔ نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ جلد سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے۔ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے، میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، ریٹائرمنٹ سے قبل شارٹ اور سویٹ فیصلہ دے دیں گے۔ بڑی عدالت نے بڑے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیب ترامیم کل عدم ہوں گی یا نہیں، سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ جلد سنایا جائے گا۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، ریٹائرمنٹ سے قبل شارٹ اور سویٹ فیصلہ دے دیں گے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب نے مئی تک واپس ہونے والے ریفرنسز کی وجوہات بتائی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے۔ جن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے سب ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ترامیم کے بعد بہت سے زیر التوا مقدمات کو واپس کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ترامیم کے بعد نیب کا بہت سا کام ختم ہو گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ زیر التوا تحقیقات اور انکوائریاں ترامیم کے بعد سردخانے کی نظر ہو چکی ہیں۔ تحقیقات کی منتقلی کا میکانزم بننے تک عوام کے حقوق براہ راست متاثر ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریاستی اثاثے کرپشن کی نظر ہوں، اسمگلنگ یا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی ہو، ان سب پر کارروائی ہونی چاہیے۔ قانون میں ان جرائم کی ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے۔ عوام کو خوشحال اور محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ کیا نیب ترامیم کے ماضی سے اطلاق سے جرائم کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ آخر قانون کے ماضی سے اطلاق کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ سزا یافتہ مجرم کہے گا کہ میری سزا ختم اور پیسے واپس کرو۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ماضی سے اطلاق کا قانون بنا کر جرم ختم نہیں کر سکتی۔ ایسے تو 1985 میں سزا پانے والا مجرم آ کر کہے گا کہ میری سزا نہیں رہی اور دوبارہ ٹرائل کرو۔ دلائل مکمل ہونے پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا امتیاز عام انتخابات میں حصہ لینے کے مساوی مواقع حاصل ہوں گے، تاہم بعض سیاسی جماعتوں کا رویہ تشدد پسندانہ ہے جس سے ملکی قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا مزید کہنا ہے کہ ہماری بنیادی آئینی ذمہ داری انتخابات میں معاونت کرنا ہے۔ افغانستان سے انخلا کے دوران وہاں پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے باقی رہ جانے والے ہتھیار علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت غیر قانونی مہاجرین کے مسئلے کے حل کے لیے پالیسی تشکیل دے رہی ہے۔ I don't have any sort of confusion or qualms on any political party, including PTI, that they would be part of the electoral process. They are registered political party with the Election Commission of Pakistan. They are constitutionally entitled to field their candidatures in different constituencies. Just like any other political party. I'm even surprised that even this question of them participating in the electoral process, why does it arise? No one has stopping any political party from participating in a normal constitutional political process. اور اہم خبر ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے سستا ہو گیا ہے، 322 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انڈیکس میں منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ افتا کامران چوہان سے۔ کامران، اپڈیٹ کی جگہ ایک تو یہ کہ کیوں یہ کم ہو رہی ہے ریٹ اور مزید بھی کمی آئے گی ڈالر کی قیمت میں؟ کامران چوہان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبر ہے اوپن مارکیٹ سے، جہاں ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا ہو گیا ہے، 6 روپے کی کمی ہوئی ہے، 322 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا دوسرا روز انڈیکس میں آج منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے، 6 روپے سستا ہو گیا ہے، جس کے بعد 322 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے ڈالر۔
ओपन मार्केट में डॉलर की बड़ी कमी आज देखने में आई है। कामरान चौहान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। कामरान, डॉलर की कीमत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, आपको बताते चलें कि डॉलर की कीमत में बड़ी कमी देखी जा रही है। बिलखुसूस ओपन मार्केट में 6 रुपए की कमी से डॉलर 328 रुपए से कम होकर 322 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 328 रुपए पर बंद हुआ था। इस हवाले से जो सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर फराचा और चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज मलिक बोस्तान, दोनों का कहना है कि डॉलर की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जानिब से एक्शन लिया गया है कि ग्रे मार्केट में जो डॉलर की मैनिपुलेशन की जा रही है उसके हवाले से, और इसके साथ साथ जो मलिक बोस्तान का मजीद कहना था कि एक्सचेंज कंपनी के बाहर सादा लॉ एहलकार जो है वो घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस हैं। क्योंकि हमने जो है स्टेट बैंक और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरख्वास्त की थी कि इस हवाले से इकदाम किए जाए, क्योंकि जो सेलर हैं या बायर हैं उनको एक्सचेंज कंपनीज तक आने नहीं दिया जाता और ये लोग उनको एक्सचेंज कंपनीज के बाहर से ही पकड़ लेते हैं, उनको तंग करते हैं। इसीलिए हमने ये कोशिश की थी कि वो लोग एक्सचेंज कंपनीज तक पहुंचे और लीगल तरीके से डॉलर की खरीदो फरोख्त मुमकिन हो सके, ग्रे मार्केट का खात्मा हो सके। तो इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खसूसी तौर पर हमारी हिदायत के बाद ये कार्रवाई की है और अब सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो गई है। और अगर इसी तरह के इकदाम किए गए और ग्रे मार्केट के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन किया गया तो डॉलर की कीमत मजीद भी नीचे आ सकती है। जी, कामरान चौहान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। हुकूमत बिजली सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। हक़ाइक़ पर मबनी गैर रिवायती हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि बिजली के बिलों के मामले पर मालियाती इदारों के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद के साथ साथ अवाम को मुतमईन करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी फैसले करेंगे। For instance, in the power sector, there are a couple of discos which are on the list. And by the way, there is a broader agreement in different sections of Pakistani governance structure that certain organizations and outfits needs to be privatized. This is one. We may achieve one or two goals to do it or realize it within these 6 months. What we are trying to do over here is that we will start the ball rolling. We'll initiate that process, and the initiation of that process would be demonstrated by 1 or 2 privatization acts being realized completely. Focusing and bringing more attention on the power. बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान का दोबारा IMF से रुजू। रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज़ायद इस्तेमाल करने का फैसला। ज़राए ख़ज़ाना डिवीज़न के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया है। मुख्तस इजाफी रकम बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट हो सकती है। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान का दोबारा IMF से रुजू। रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज़ायद इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना डिवीज़न के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया है। मुख्तस इजाफी रकम बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट हो सकती है। IPPs को अदायगियों के लिए 15 अरब से ज़ायद इजाफी रखे गए थे। बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया गया है। और टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह घर पहुंच गए हैं। रात 12:30 बजे और 1 बजे के दरमियान बिलाल घर पहुंचे, ऐसा बताना है बिलाल के भाई का। उनका यह भी कहना था कि बिलाल कयूमाबाद से पैदल चलता हुआ घर पहुंचा है। बिलाल के औसान खता थे और घबराया हुआ था। इससे हवाले से मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान रफीक हमारे साथ मौजूद है। नुमान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जब ये इतला हमें मिली कि हरीम शाह के शौहर बिलाल जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं तो हम इसकी तस्दीक के लिए उनके घर पहुंचे। और जब उनके घर पहुंचे तो उनके छोटे भाई जो हैं वो उस वक्त घर के बाहर ही हमें मौजूद पाए। और जब हमने कोशिश की कि उनसे बात की जा सके तो पहले तो उन्होंने बात करने से इनकार किया। अलबत्ता फिर हमने इनकी वालिदा से रब्ता करने की कोशिश की तो वालिदा किसी काम की गर्ज से जो है वो घर से बाहर थी। अलबत्ता उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि बिलाल जो है वो रात घर पहुंच गए हैं
اور جب ہم نے ان کی والدہ سے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے بات کرنی ہے تو انہوں نے اپنے چھوٹے صاحبزادے سے کہا کہ ان سے بات کی جائے. تو انہوں نے بات کرتے ہوئے جو معلومات ہمیں فراہم کی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. انہوں نے بتایا کہ کم و بیش 12 ساڑھے 12 1 کے درمیان جو ہے بلال گھر پہنچے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بلال پیدل چلتے ہوئے کئی بعد کے اندر داخل ہوئے اور گھر کی طرف آ رہے تھے کہ بلال گھر پہنچ چکے ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندے نعمان رفیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بلیٹن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ملک بھر کے عوام آئے روز بڑھنے والی مہنگائی سے مسلسل متاثر ہو رہے ہیں. بجلی، پیٹرول اور چینی کی ہوش ربا قیمتوں نے عوام کے ہوش اڑا دیے. سبزیاں، پھل سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے. کیا خریدیں کیا نہ خریدیں؟ عوام گھریلو ضروریات کی اشیاء خریدنے کے دوران سوچ بچار پر مجبور ہو گئے ہیں. عوام کی قوت خرید بری طرح متاثر ہو گئی ہے. کوئٹہ میں چینی 222 روپے، لاہور میں 210 روپے کلو، جبکہ کراچی اور پشاور میں چینی 190 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. عوام نے حکمرانوں سے رحم کی اپیل کی ہے. کہتے ہیں کہ منافع خور بے لگام ہو چکے ہیں. ہمیں جیتے جی مار دیا گیا. مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں جگہ جگہ احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. مظاہرین نے حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں کمی نہ لانے کی صورت میں احتجاج میں مزید شدت لانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور اخراجات کا معاملہ. وفاقی ترقیاتی ادارے CDA نے افسران کی سرکاری گاڑیوں کے فیول کو کم کر دیا. چیئرمین کا فیول 600 لیٹر سے 400 لیٹر کر دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. افسران کی سرکاری گاڑیوں کے فیول میں کٹوتی کی گئی ہے. چیئرمین کا فیول 600 لیٹر سے کم کر کے 400 لیٹر کر دیا گیا ہے. ممبران بورڈ کا پیٹرول 400 لیٹر سے کم کر کے 300 لیٹر کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں ثاقب سید سے. ثاقب اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل. وفاقی ترقیاتی ادارے نے افسران کی سرکاری گاڑیوں کے فیول پر کٹ لگا دی گئے ہیں. چیئرمین فیول کا 600 لیٹر سے 400 لیٹر کر دیا گیا ہے. ممبران بورڈ کا پیٹرول 400 لیٹر سے کم کر کے 300 لیٹر کر دیا. ڈائریکٹرز اور DGs کے لیے پیٹرول کی حد 175 لیٹر مقرر کر دی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر افسران کو ماہانہ 150 لیٹر فیول کر دیا گیا ہے. CDA ذرائع کے مطابق آپریشنل گاڑیوں کے پیٹرول اور ایندھن کم نہیں کیا گیا اور افسران کے ذاتی استعمال کے لیے دی گئی گاڑیوں کا ایندھن کم کیا گیا ہے. پیٹرول کم کرنے سے ماہانہ اخراجات میں کمی واقع ہوگی. جی ثاقب سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاڑکانہ کے بجلی کے بھاری بلوں سے عوام پریشان ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی ہے تو دوسری طرف ہر ماہ بھاری بل جمع کروانے کی اب سکت نہیں رہی ہے. نمائندہ اب تک منصور ابڑو سے مزید ڈیٹیلز لیں گے. جی منصور. بالکل. بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری شدید پریشان ہے جبکہ ایک طرف جو بجلی ہے دن بدن مہنگی کی جا رہی ہے تو دوسری جانب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈکشن بلز جو سیپکو کی جانب سے وہ بھی صارفین کو دیے جا رہے ہیں. شہریوں کی جانب سے جو ہے سیپکو آفس ہیں اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب کے سامنے جو ہے کئی بار احتجاجی مظاہرے دھرنے دیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے شہریوں کو کوئی ریلیف جو ہے فراہم نہیں کیا گیا. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ بجلی کی قیمت جو ہے وہ دگنی کر دی گئی ہیں. ملک بھر میں احتجاج کے باوجود جو ہے نگران وفاقی حکومت جو ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دی سکی جس سے عوام جو ہے بالکل مایوس ہو چکا ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی سرکار کو چاہیے کہ وہ عوام کو فوری طور پر ریلیف فراہم کرے اور اس کے ساتھ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جو ڈیڈکشن بلز اور جو بجلی مہنگی کی گئی ہے اس پہ فوری طور پر قابو پایا جائے. جی مٹیاری میں سول سوسائٹی اور سیاسی تنظیموں کی طرف سے مہنگائی، بدامنی، کرپشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک محرم راز سے. جی محرم راز اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل اس وقت موجود ہیں مٹیاری پریس کلب کے سامنے. آج یہاں پر مٹیاری کی سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیم اور سول سوسائٹی کی جانب سے مہنگائی، کرپشن اور بدامنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. آج یہاں پر سروس روڈ جو ہے پریس کلب کے سامنے اس کو مکمل بند کر دیا گیا ہے. پولیس کی بھری بھی یہاں پر موجود ہے. یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے، بدامنی عروج پر ہے. جو حالیہ جو حکومت ہے نگران حکومت وہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. یہاں پر جو مظاہرین موجود ہیں انہوں نے کشمور کندکوٹ میں جو ہندو برادری کے لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کی مغویوں سے بھی اظہار یکجہتی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہندو برادری کے لوگ مغوی ہیں ان کو بھی بازیاب کیا جائے. جی
کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب آپ نے ٹیلی ویژن سکرینز پر کمانڈرز کو اس وقت سول ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی اور اعلیٰ حکام اس وقت تقریب میں موجود ہیں. ایوان صدر میں ترکیہ کے نیول فورسز کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی یہ تقریب ہے جس کے مناظر براہ راست آپ اب تک کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی اور اعلیٰ حکام اس تقریب میں شریک ہیں. ایوان صدر کے یہ مناظر ہیں جہاں اس وقت نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی اور اعلیٰ حکام بھی اس تقریب میں موجود ہیں. ترکیہ کے نیول فورسز کے کمانڈر اور دیگر افسران کو نشان امتیاز دیے جائیں گے. ایڈمرل ارجمند کو اب نشان امتیاز دیا گیا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایوان صدر کے, جہاں ترکیہ کے نیول فورسز کے کمانڈرز کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب ہے. ایڈمرل امجد تعطیل گلو کو نشان امتیاز دے دیا گیا ہے. اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر جس میں صدر پاکستان عارف علوی نے ان کے سینے پر یہ تمغہ سجایا ہے. نشان امتیاز دیا گیا ہے انہیں. آج یہ خصوصی تقریب جو کہ ایوان صدر میں جاری ہے, ترکیہ کے نیول فورسز کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی خصوصی تقریب ہے جس میں شرکت کے لیے اعلیٰ سرکاری اور فوجی حکام تقریب میں موجود ہیں. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ حکام بھی اس وقت ایوان صدر میں موجود ہیں. آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے. متاثرہ شخص اپنا تولیہ, تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.